نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہمارا موضوع گفتگو قرآن اور اسلام کی نظروں میں انسان کی عظمت و شرافت اور اس کی بزرگی، اب تک کے جو مطالب بیان کیے گئے وہ یہ کہ انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر خداوند عالم نے قدرت عطا کی۔ تمام کی تمام مخلوقات اس کائنات میں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان کو خداوند عالم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو ہمارا موضوع گفتگو اب چل رہا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، کہ اس کی ایک صفت خلیفۃ اللہ ہونا ہے۔ یعنی اسلام کی نظروں میں انسان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ کم از کم جانشین پروردگار اس کے صفات و کمالات میں ہو سکے۔ خلیفۃ اللہ کہے جانے کا حق ہو کہ ہم اس کو خلیفۃ اللہ کہہ سکیں، یہ ہے اسلام کے نظروں میں انسان کی اہمیت۔ آج جو آخر میں ایک لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے میں اسی کو بیان کر دوں کیونکہ جو میں نے بھی جملہ کہا اسی سے مربوط ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی جو آیات ہیں 28 اور 29، میں نے خود وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس سے پہلے جو آیت نمبر 28 اور 29 ہے اس میں خداوند نے، اس کو میں آیت اللہ جواد عملی کی تفسیر تسنیم اور دیگر تفاسیر میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے مربوط کیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا یہ ارشاد کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ کہ انسانی خلافت کا تذکرہ کرنے سے پہلے خداوند عالم نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے هو الذی، وہ پروردگار ہے کہ جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر اس شے کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ خلق لکم ما بمعنی ایو کل شیء، یعنی ہم جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہم نے تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ ثم استوى الی السماء، پھر ہم نے آسمانوں کو برابر کیا، مستوی کیا، مستحکم کیا، ان کو کھڑا کیا۔ فسواہن سبع سماوات، 7 آسمانوں کو ہم نے پھر وہ تمہارے لیے، یعنی پہلے زمین کی خلقت کا تذکرہ کہ ہم نے جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے، اور یہ جو آسمان کا آشیانہ شامیانہ تمہارے لیے لگائے یہ بھی ہم نے تمہارے لیے قائم کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس آیت سے پہلے اس آیت کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ شاید خداوند عالم ہم سے یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو پوری کائنات کو، تمام مخلوقات عالم کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تم حاکم ہو، تم جس طریقے سے چاہو اس کے اوپر تصرف کرو، تم جس طریقے سے چاہو اس کائنات کو اپنے اشاروں کے اوپر چلاؤ، اپنے مقصود و مطلوب کے لیے اس کو استعمال کرو۔ لیکن جب پوری کائنات کو، وہ خود سوال کرتے ہیں کہ جب پوری کائنات کو اس انسان کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جہاں سے یہ قرآن مجید
سورہ بقرہ سے جو شروع ہوتا ہے یا الحمد سے اور یہاں تک کا سب سے پہلے اس میں لفظ ملائکہ بھی استعمال ہوا ہے. بہرحال اس سے چھوڑ کے وہ سوال کرتے ہیں کہ جب پوری کائنات کو خداوند عالم نے اس انسان کے لیے پیدا کیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو کیوں پیدا کیا, اس کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں. تو کہتے ہیں کہ پہلی والی آیت مربوط ہے کہ انسان کی طاقت, اس کی حکومت, اس کی قوت, اس کے اقتدار کو بیان کرے. اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ, یہ دلیل ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا کس لیے, تاکہ وہ ہمارا جانشین بنے. یعنی پوری کائنات کو اس کے اختیار میں دیا, لیکن اپنا جانشین بنا کر انسان کو اپنے لیے بنایا. گویا کہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان خود خداوند عالم کے لیے ہے, اور اس انسان کی صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ خلیفۃ اللہ بن سکے, اپنی اس استعداد اس صلاحیت کو ختم نہ کر دے گناہ کر کے. اگر گناہ کر کے ختم کر دے گا تو ساری کی ساری استعداد و صلاحیات لے لی جائیں گے اس سے. جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے خلیفہ کی کوئی نشانی ہے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. مثلا آپ جب دیکھیں گے کہ ایک پہلا تھا کہ عدل کے ساتھ انصاف کرنا, عدل کرنا, انصاف کرنا حق کے ساتھ. دوسرا تھا خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں. جس انسان نے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے وہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. مثلا سب سے پہلا جناب آدم کے بعد جو زمین کے اوپر انسان آئے وہ جناب آدم کے بیٹے. اس میں ایک وہ کہ جو مطیع پروردگار تھا, احکام خداوندی کی اطاعت کرتا تھا. دوسرا وہ کہ جو خواہشات نفس کا تابع ہو گیا, خواہشات نفس کے اوپر عمل کرنے لگا. تو ایک بنا قاتل کہ جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی, اور جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی تھی پھر اس سے وہ تمام کی تمام چیزیں سلب کر لی گئیں, حتیٰ کہ خود باپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر رہا. جناب آدم نے بد دعا کی ہے اس بیٹے کے لیے. تو جہاں پر یہ ہو گئے, مثلا جناب یوسف کے بیٹے جہاں اتنے تھے انہوں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا کہ ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں, ہم کو خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنی نعمتیں نازل کی کہ ہمارے اوپر خداوند عالم نے اتنی نعمتیں نازل کی, ہم اس کا شکر ادا کریں. لیکن حسد کیا, خواہشات نفس میں مبتلا ہوئے تو اپنے بھائی کے قتل کے اوپر آمادہ ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو قتل کر رہے تھے اس کو خداوند عالم نے وہ عزت و سربلندی عطا کی کہ یہ تمام کے تمام قتل کرنے والوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز کرایا, اس کے سامنے سجدہ کروایا. مثلا اور دیگر معصومین کے بھی بیٹے کچھ ایسے ہیں کہ جو معصوم کے مقابلے پر آئے. تو خاندان کوئی معیار نہیں ہوتا, اصل معیار اسلام کی نظروں میں کیا ہے, تقویٰ ہے کہ تم جتنا اختیار کرتے چلے جاؤ گے خداوند عالم تم کو اتنی ہی ترقی عطا کرتا چلا جائے گا. اب چاہے وہ اچھے خاندان سے ہو چاہے اچھے خاندان سے نہ بھی. مثلا جیسے آپ ایک جملہ میں کہہ دوں, محمد حنفیہ, جناب محمد حنفیہ کس کی اولاد ہے؟ جو سب سے بڑا دشمن اہل بیت ہے, جس نے سب سے پہلے اہل بیت کے اوپر ہر وہ ظلم کیا کہ جو اس سے ہو سکتا تھا, ابو بکر. لیکن جب اس کی تربیت یعنی جناب ابو بکر کی تربیت جب ایسی کی گئی تو خود مولائے کائنات نے اس کردار کی بنیاد پر کہا کہ محمد کو فلاں کا بیٹا تصور نہ کرنا, بلکہ محمد مجھ علی کے بیٹے. یہ آسان, بہرحال اس کی وجہ کی کیوں یہ کیسے, وہ ایک الگ داستان ہے. تو بہرحال پوری کائنات کو خداوند عالم نے, ان کا ربط یہ ہے کہ جو ماقبل آیات ہیں ان میں کہا کہ پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر یہ سوال ہوتا تھا کہ خود انسان کو کس لیے پیدا کیا, تو اس آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس انسان کو اپنی جانشینی کے لیے پیدا کیا. اپنی جانشینی یہ کہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں میں اس بندے کے ذریعے سے, کہ اگر وہ ہو جائے خود میرا بن جائے, میرا جانشین خود صرف میرا ہو جائے, تو جو کام میں کرتا ہوں وہی کام یہ بندہ بھی میرے اذن سے کر سکتا ہے. آج مجھے آپ کے سامنے چند باتیں کہ جو ہمارے بہت سے کلامی مسائل کو بھی حل کرتے ہیں. ادبی تفسیر کہ جو مختلف تفاسیر میں آپ کو ملیں گی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس میں سب سے پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس
پہ غور کیجیے گا کہ بہت سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ خود جملے اسمیہ تاکید کے لیے آتا ہے، معنی کو مستحکم کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یہ معنی وجود میں ہے خبر، لیکن ایسے ہے کہ یہ معنی وجود میں آ گیا۔ ایک آپ نے کہا یضرب مثلا زید نے مارا، تو اس میں خبر ہے کہ زید نے مارا، لیکن اس میں ہے کہ پتہ نہیں یہ وجود میں بھی آیا، لیکن جب کہا زیدن ضاربن، یا اس طریقے سے یعنی خود اگر مبتدا کو مقدم کر دیا جائے تو اور بھی زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے اس میں، بارو تمام کے تمام۔ تو یہ جملے اسمیہ کے جو خود اسمیہ ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اگر اس کے اوپر یہ امنا داخل ہو جائے تو یہ اس میں اور بھی تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کو ہم تک پہنچا رہا ہے، ایک جملے اسمیہ اور پھر جملے اسمیہ پہ اس امنا کا داخل ہونا، یہ حق بیان کرتا ہے کہ خدا بند عالم جعل خلافت میں جدی ہے۔ یعنی وہاں پر جو کہہ رہے انی جائلن، نے خدا بند عالم صرف یہ نہیں کہ ملائکہ کو خبر دے رہا ہے، نہیں، وہ اس جعل خلافت میں جدی ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، صرف خبر نہیں ہے۔ اگر خبر ہو تو اس میں ہے کہ ممکن ہے یہ کام انجام نہ پائے جب کسی چیز کے بارے میں، کیا ہم یہ کام کریں گے؟ نہیں، یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ امنا کے ذریعے سے جس جملے اسمیہ کو پرایا ہے، یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہتا ہے ملائکہ سے کہ دیکھو یہ کام جو میں تم کو بتا رہا ہوں، میں اس کام کے کرنے میں جدی ہوں، میں صرف تم کو خبر دے رہا ہوں اور یہ حتماً میں کام انجام دوں گا۔ اور اس کی بارہ آپ کو یہ تشریح خود سے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے نکات بیان کرنے ہیں، اس سے زیادہ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ خداوند عالم جعل خلافت میں جدی ہے کہ وہ یہ کام حتماً انجام دے گا۔ دوسرے، تاکہ فرشتوں کے لیے بات واضح ہو جائے کہ مسئلہ خلافت قطعی ہے اور وہ کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ جو ان کی شان عبدیت کے خلاف ہے۔ اچھا، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے یہ جو کہا کہ کیا تو ایسوں کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین کے اوپر خون ریزی کا، یہ اعتراض تھا خداوند عالم کے اوپر۔ فرماتی ہیں یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک خاص ان کی اصطلاح ہے کہ سوال تھا تعجب کی حالت میں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ حقیقت خلافت کو بیان کرنا چاہتے۔ کبھی کبھی سوال، یہ میں آپ کے سامنے شاید میں نے بیان کیا کہ سوال تین طریقے سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے میں جاہل ہوں، میں نہیں جانتا کسی بات کو، میں نے آپ سے آ کر پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے مجھ کو بتایا، مجھ کو علم ہو گیا۔ ایک ہے جب جہالت کے بعد سوال کیا جائے، اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کیا جائے۔ دوسرے سوال ہوتا ہے کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے سامنے والے کا، کہ اچھا ہم کو بہت وہ پریشان کرتے ہیں لو، آج ہم ان کا امتحان لے لیتے ہیں، یا جیسے جب مولوی بیچارہ گاؤں دیہات میں جاتا ہے تو ایسے ایسے سوال کرتے ہیں چلو اس کا امتحان لیا جائے، جو پرانے یعنی ہر طرح کا جو بھی۔ تو کبھی کبھی سوال جہالت کی بنیاد پر ہے کہ میں نہیں جانتا، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال بہتر ہے، یعنی یہ سوال کیا جا سکتا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں سوال کریں، وہ آپ کی علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ لیکن کسی کے امتحان لینے کے لیے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور تیسرا امتحان ہوتا ہے کہ میں امتحان لے رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، لیکن سوال اس لیے ہے تاکہ دوسروں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جانتا ہے، اس کو اس چیز کا علم ہے۔ جیسے آپ نے مکتب وغیرہ میں جو داستان پڑھی ہے کہ جب بچوں نے آ کر استاد سے شکایت کی کہ آپ صرف ایک ہی استاد کو چاہتے ہیں، صرف ایک ہی شاگرد کو چاہتے ہیں، دوسرے کیا ہم آپ کے شاگرد نہیں ہیں؟ تو استاد نے کہا ہم سب کو چاہتے ہیں، لیکن تم میں اور اس میں فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا اچھا چلو میں اس فرق کو امتحان کے ذریعے سے، استاد جانتا تھا لیکن سامنے والے جو طالب علم تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ طالب علم کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیوں استاد اس کو اتنا چاہتا ہے۔ تو فوراً کہا کہ ایسا ہے کل جب تم آنا تو تم دو کام کرنا، جو پوری داستان آپ نے پڑھی ہے کہ ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں پرندہ۔ جب وہ آگے اور آنے کے بعد کہا کہ جاؤ تم ایسے مقام پر جاؤ اور اس پرندے کو ذبح کرو کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب طالب علم گئے، کوئی کسی کمرے میں کوئی کس مقام پر کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جا کر ذبح کر کے واپس آ گئے۔ وہ طالب علم ویسے ہی واپس آیا۔ تو یہاں پر جو یہ امتحان لے رہا تھا استاد خود جانتا ہے، لیکن جو سامنے والے وہ نہیں جانتے۔ جب آئے تو دیکھا سب کے ہاتھ میں کٹے ہوئے پرندے، وہ طالب علم ویسے ہی آیا کہ اس کے ہاتھ میں زندہ، سارے کے سارے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ لو استاد اس کو چاہتے تھے جنہوں نے استاد کا حکم ہی
नहीं माना। तो फौरन कहा कि अच्छा तुम बताओ, तुमने कहा तो सबने बताया हमने फला जगह वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ तुमने क्यों नहीं कत्ल किया? कहा मैं कत्ल तो करना चाहता था, जहाँ जहाँ पर गया मैंने सोचा कि कत्ल करूँ, लेकिन जैसे कत्ल करना चाहता था एक तस्वुर आता था कि एक देखने वाला है। कहा वो कौन था देखने वाला? कहा मेरा परवरदिगार है जो मुझको देख रहा है, लेकिन आपने कैद लगाई थी कि कोई देखने वाला ना हो। तो चूंकि जहां पर भी मैं कत्ल करना चाहता था ये तसव्वुर आता था कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फौरन उस्ताद ने शागिर्दों से कहा समझे अब तुम कि मैं इस तालिब इल्म को क्यों चाहता हूँ? का मेरे चाहने का मियार ये है कि जो तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है वो इसके अंदर सलाहियत है, जो तुम नहीं समझते वो ये समझते हैं। तो आयतुल जवादामी फरमाते हैं कि ये इस बुनियाद पर ताकि फरिश्ते कोई भी ऐसा काम ना करने पाए इस इन्ना की ताकीद के जरिए से। एक तो ये कि खुदावंद आलम जिद्दी है, दूसरी कि उन तक पहुंचाना चाहता है कि देखो मसले खिलाफत कतई है, तुम कोई ऐसा काम ना करना कि जो तुम्हारी शान अब्दियत के खिलाफ हो। एतराज़ खुदावंद आलम के ऊपर करना मलाइका की अब्दियत के खिलाफ है, वो एतराज़ नहीं कर सकते, हत्ता कि सवाल भी नहीं। तो कहते हैं कि ये सवाल इसलिए था ताकि वो ताज्जुब के आलम में सवाल करे और हमको समझाएं कि देखो मसले खिलाफत क्या है, हकीकत खिलाफत क्या है। का हकीकत खिलाफत ये है कि इंसान खूरेज ना हो, हकीकत खिलाफत ये है कि इंसान मुफसिद ना हो, हकीकत खिलाफत ये है कि वो तस्बीह व तक़दीस से परवरदिगार करने वाला हो, हमद परवरदिगार करने वाला हो, साहिब इल्म हो, फला हो। उस एक सवाल में कि जो ताज्जुब के आलम में कर रहे थे इन तमाम चीज़ों को समझा रहे थे। तो ये तो कि वो तफासिर के जिनमें मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि उन्होंने एतराज़ किया था वो मलाइका की इसमत उनकी शान अब्दियत के खिलाफ है कि वो एतराज़ करें। तो फरमाते हैं कि इन दो चीज़ों को, ताकि वो मलाइका इस चीज़ को, यानी हम मानते हैं कि मलाइका कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो उनकी शान अब्दियत के खिलाफ। दूसरी चीज़ फरमाते हैं, यानी बहुत से मुफस्सिरीन, कि इसमें जो याय मुतकल्लिम है, जैसे हमने जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू आयत वो क्या है, लक़द कर्रमना, बहुत से मकामात पर खुदावंद आलम ने अपने लिए जमा मुतकल्लिम यानी ज़मीर जमा मुतकल्लिम इस्तेमाल किए। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जमा की ज़मीर। लेकिन वो फरमाते हैं कि यहाँ पर ये याए मुतकल्लिम मुफ़रदा क्यों इस्तेमाल का, जहाँ दूसरे मकाम पर जमा की ज़मीर इस्तेमाल किए, जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ठीक, इन्ना अंज़लनाहु वगैरह वगैरह का, वहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक वो अपनी ताज़ीम को बयान करना चाहता है, दूसरे एक वसीले को भी बयान करना चाहता है, वास्ते को भी। मसलन कुरान मजीद असल नाजिल करने वाला परवरदिगार है, लेकिन लाने वाला एक मलक है जो बीच में वसीला है। कुरान नाजिल करने वाला खुदा है, लेकिन कुछ वसीले हैं कि जो उस कुरान की हिफाजत करेंगे। तो कहते हैं ताकि इस याए मुतकल्लिम को इसलिए खुदावंद आलम ने इस्तेमाल किया कि हम ये समझा सकें कि सुनो, इस जाने खिलाफत में खुद मलाइका भी वसीला नहीं है, मैं खुद डायरेक्ट ये काम करूँगा, मुस्तकीमन में ये काम अंजाम दूंगा, इसमें खुद मलाइका भी वसीला नहीं है। ये नहीं कि तुम ये सोचने लगो कि हमने यहाँ पर मलाइका से कहा लिहाजा मलाइका भी इसमें वसीला, इसलिए यानी आमदन ये ज़मीर इस्तेमाल की गई ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जाले खिलाफत वो मकाम है कि जिसमें मलाइका भी शामिल नहीं हो सकते, मलाइका भी वास्ता नहीं हो सकते, चिजाई के इंसान जाले खिलाफत में शामिल नहीं हो सकता। पर जो इंसान भी जाले खिलाफत करे, किसी को खलीफा बनाए, वो खलीफा नहीं बन सकता। खलीफा सिर्फ और सिर्फ वो बनेगा कि जिसको ज़ाते खुदाबंदी बनाए, बीच में कोई दूसरा वसीला नहीं। तो एक ये चीज़ कि इस बात को बयान करना चाहता है कि जाले खिलाफत में फरिश्ता वास्ता नहीं है, फरिश्तों का कोई रोल नहीं है, बल्कि डाले खुदावंद आलम। तीसरी चीज जो मुझे आपके सामने, और इसको गौर से सुनिएगा, बहुत अहम मौजू है ये भी, जाइल, इन्नी जाइलुन। तो एक इन्ना उन दो चीजों को समझाने के लिए आया, यानी मुतकल्लिम इस बात को समझाने के लिए कि फरिश्ते वास्ता, फरिश्ते का जाले खिलाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरे जाइल,
جائل کبھی کبھی بمانے وہ خلقہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خلقہ نہیں بلکہ بمانے تسخیر اور پلٹانے کے، یعنی ایک حالت سے کسی دوسری حالت میں تبدیل کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جائل کہا جاتا ہے، جان۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بمانے خلقہ ہے تو یہاں پر ایک مفعول میں، چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے اس میں جس وجہ سے میں نے اس کو ذکر کیا ہے، کہ جب یہ ہوگا تو ایک مفعول ہوگا، اس میں صرف یہ کہ ہم نے تم کو خلیفہ پیدا کیا، یعنی یہاں پر جو کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انی خالق فی الارض خلیفہ، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ خلق کیا۔ یہ بھی معنی وہ نہیں ہے لیکن دوسرے میں ایک خاص معنی ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اس معنی میں ہے تو وہ دو مفعول، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ بمعنی خلقہ نہیں بلکہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ جو دو مفعولی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو پھر اس کے بعد جو آیت استعمال ہوئی ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اس من یفسد کی جگہ اس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے تھا، اتجعل فیہا خلیفتن، یعنی دو مفعول استعمال کرتے ہیں، کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ یفسد فیہا، کہ جو زمین میں خریزی پیروپا کرے گا، لہٰذا اس خلیفہ کا استعمال نہ کرنا اس بات کی علامت ہے بمعنی خلقہ ہے اور ایک مفعول ہے۔ پھر اس کا علماء نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک مفعول ہی نہیں بلکہ چونکہ پہلی والی آیت میں خلیفہ ذکر ہوا تھا اس کی بنیاد پر اس کو مقدر کر دیا گیا، یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ اضمار بدون اضمار، یعنی کسی چیز کو مضمر نہ رکھنا، پوشیدہ نہ ماننا بہتر ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ ذکر ہو، ذکر بہتر ہے، ہم کسی چیز کو پوشیدہ مانیں، لہذا انہوں نے کہا یہ بمعنی خلقہ ہے۔ لیکن کچھ کہتے نہیں اس کے معنی میں، تو پھر یہ دو مفعولی، دو چیزوں سے، ایک فی الارض کے قید سے اور ایک جائل سے، ایک اہم کلام کی ایک اہم ترین بحث ہے کہ جو اس سے حل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بعض کے تفسیر بمعنی، یعنی یہ جائل بمعنی تفسیر اور پلٹانے، یعنی پلٹانا تفسیر کس کو ایک حالت سے کسی دوسری حالت کی طرف تبدیل کر دینا، کہ دو مفعول ہوگا، پہلا مفعول خلیفہ ہوگا اور دوسرا مفعول فی الارض جار و مجرور متعلق ہو کے اس کا بنے گا۔ اب اس میں سنیے گا، بعض مقامات پر جال ایک لفظ، ایک امر لطیف مجرد، یعنی جو کسی شے سے مل کر نہ بنے، اور ایک امر معنوی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سورہ انعام آیت نمبر مثلا مائدہ میں آیت نمبر 20 میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا، 20 میں اور آیت انعام آیت نمبر 1 میں جالا بمعنی یہ تفسیر وغیرہ ہے، ایک امر لطیف کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم، یہاں پر اگر بمعنی خلقہ ہوتا، کہ اگر خداوند عالم یہاں پر بمعنی خلقہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو ہم نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ جب خداوند عالم انسان کے بدن کی خلقت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان الفاظ میں کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یعنی جب انسانی بدن کی خلقت کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے خود لفظ خلق سے استفادہ کیا۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر وہ انسانی بدن، انسانی خلقت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، وہاں پر وہ خود لفظ خلق سے اور لفظ خلق سے استفادہ کرتا ہے۔ جب اس نے بعض مقامات پر لفظ خلقہ سے استفادہ کیا ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جائل یہاں پر کسی اور معنی میں ہے، خود خلقہ کے معنی میں نہیں ہے۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ لہذا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس آیت میں انسان کے معنوی مقام اور حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جب انسان بشرا من طین تھا، انی خالق بشرا من طین، جب انسان بشرا من طین تھا تو وہ اس منصب خلافت سے خالی تھا، جہاں پر خداوند عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ انی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، تو وہاں پر یہ عہدے خلافت، منصب خلافت سے خالی ہے، وہاں پر یہ منصب خلافت نہیں ہے۔ جب یہ انسان کا پورا بدن بن کر تیار ہو گیا اور اس میں روح ڈال دی گئی، اب جب یہ مکمل، یعنی جو خداوند عالم جیسا بنانا چاہتا تھا جب ایسا بنا دیا،
اب اس بشر سے اس نے اس حالت سے تبدیل کر کے اس نے خلیفہ بنایا. یعنی ایک ہے خود انسانی خلقت وہاں پر سب کہ اس نے خود لفظ خلق سے استفادہ کیا. دوسرے کا اس کو پلٹایا کہ جب یہ انسان پورا پیدا ہو گیا، خلق ہو گیا، اس کو بنا دیا، پھر اس کو جب عہدہ خلافت دیا تب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو وہاں پر یعنی اس بشر کی حالت کو تبدیل کر کے اب اس بشر سے کہ جو مٹی کا ایک پتلا تھا، جو خاک سے بنا ہوا تھا، جو خود مادی چیزوں سے بنا ہوا تھا، جب اپنی روح ڈالی تو اس کو تبدیل کیا کہ اب یہ صرف بشر نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ذات ہو گئی کہ جو خداوند عالم کی جانشین اور اس کے قائم مقام. تیسرے فی الارض خلیفہ. قید آپ دیکھیے گا جو آیت آپ نے جناب داؤد کے متعلق لکھی تھی وہاں پر ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. لفظ خلیفہ پہلے ہے، فی الارض بعد میں، لیکن یہاں پر فی الارض پہلے ہے، لفظ خلیفہ بعد میں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ فی الارض قید جعل ہے، مجعول نہیں. مجعول یعنی خود خلافت، جعل یعنی یہ عہدہ دینا، یعنی بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ عہدہ تو ہم انسان کو زمین کے لیے دے رہے ہیں، زمین پر، لیکن یہ صرف اور صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے، تمام عوالم کے لیے، چاہے وہ شہودی ہو، چاہے وہ حضوری، کوئی بھی عالم ہو، ہر عالم میں وہ خلیفہ رہے گا. انسان کامل ہر عالم میں خلیفہ رہے گا، لیکن اس کی خلافت کا اعلان زمین کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی اعلان زمین کے لیے کیا گیا، لیکن یہ صرف زمین کے لیے خلیفہ نہیں ہے بلکہ ہر عالم کے لیے خلیفہ ہے. دلیل کیا؟ کا دلیل خود اس فی الارض کا مقدم ہونا خلیفہ کے اوپر. اگر مقدم نہ ہوتی بلکہ بعد میں ہوتی تب تو ہم خلیفہ کی قید کر سکتے تھے اس کو، یعنی یہ صرف اور صرف زمین کے اوپر خلیفہ ہے. لیکن جب یہ پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جال کے لیے کہ ہم نے بنایا تو اس کو زمین پر ہے، لیکن یہ زمین کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم کے لیے، چاہے وہ عالم مادی ہو، چاہے وہ عالم معنوی ہو، چاہے وہ غیبی عالم ہو، کوئی بھی عالم ہو، ہر عالم کے لیے یہ کیا ہے؟ خلیفہ. لیکن جہاں پر جناب داؤد کا تذکرہ کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ فی الارض کا بعد میں آنا، خلیفہ کا مقدم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جناب داؤد کی خلافت صرف اور صرف زمین تک تھی، زمین کے اوپر تھی، دوسرے عوالم میں ان کی خلافت نہیں تھی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں خلیفہ بھی دو طرح کے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے منتخب کیا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو محدود ہیں اس زمین کے اندر کہ صرف زمین کے اوپر ہوں گے، اور کچھ وہ خلفاء ہیں کہ جو اس زمین کے اندر محدود نہیں ہیں بلکہ ہر عالم میں ہر مقام پر وہ خلیفہ ہیں. اس کے لیے آپ علامہ جوادی کی جو رسالت الہیہ ہے اس میں جو رحمت للعالمین، انا ارسلناک رحمت للعالمین، یہ للعالمین خداوند عالم نے کیوں کہا ہے، جب آپ اس کو جا کر پڑھیے گا تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ایک مقام پر خداوند عالم کہتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، فی الامیین فی کی قید لگائی اور یہاں پر کہا للعالمین کا، دونوں میں فرق ہے کہ للعالمین پیغمبر کے لیے کیوں کہا گیا. تو بہرحال خلیفہ اس کائنات میں خداوند عالم نے دو طرح کے بنائے ہیں. کچھ وہ ہوں گے کہ جو صرف اور صرف زمین تک محدود ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو زمین کا محدود نہیں ہے بلکہ تمام عوالم میں ان کی خلافت و حکومت ہے. چاہے وہ ملکوتی عالمی ملکوتی میں جائیں گے تب بھی وہ خلیفہ رہیں گے، ملک ان کا احترام کریں گے، چاہے وہ اس زمین پر یا کسی بھی عالم میں جائیں گے وہ خلیفہ اور خداوند عالم کے اس منصب کے حقدار ہوں گے. لہٰذا ان نکات کو اگر ہم کلامی بحث کو اپنے کرنا چاہتے ہیں تو ان نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو ہمارے کلامی اور جو علماء نے بیان کیا تاکہ وہ تمام چیزیں واضح ہو سکیں.